ہر اجلاس میں ایسا ہی ہوتا ہے. یہ اپنے الفاظ اسپیکر صاحب یہ حذف کر دیں. حذف کرتے ہیں جی. یہ اسپیکر صاحب سب سے دور میرا ضلع ہے، سب سے دوری میں پشاور سے دوری پر میں ہوں. اتنے دور سے ہم آتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، حکومت کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے. میرے علاقے کے مسائل سب سے زیادہ ہے. مجھے اگر یہاں اسپیکر موقع نہیں دیتا ہے تو اس علاقے کی پسماندگی میں براہ راست وہ شریک ہے اور حصہ لے رہا ہے، یا وہاں پر کوئی بھی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، مجھے اس ذمہ دار فلور پر اگر موقع نہیں دیا جائے گا تو پھر وہ بھی براہ راست اس میں شریک ہوگا. جناب اسپیکر صاحب، یہ واقعہ جو ہوا ہے اجمل صاحب کے ساتھ انتہائی افسوسناک ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. جو SHO ہے اس کو سخت سزا ملنی چاہیے قانون کے دائرے میں. اور اگر یہاں پر اجمل صاحب نہ ہوتے، کسی عام پاکستانی شہری کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا تو پھر بھی اس ہاؤس کو ایسا ہی بحث اس موضوع پر لانا چاہیے تھا. یہ واقعات تو اس وجہ سے ہوتے ہیں، اجمل صاحب ہمارے لیے محترم ہے، لاکھوں لوگوں کا نمائندہ ہے، لیکن عام شہری پر بھی قانون کے دائرے میں سب مساوی ہیں. اگر ہم ریاست مدینہ کی تو باتیں تو کرتے ہیں، ریاست مدینہ میں تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام ایک شہری کے ساتھ مقدمے میں پیشی ہوتی تو دونوں برابر کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی امتیاز نہیں دیا جاتا ہے. لہذا اور پھر میں ایک یہ بات بھی کروں گا، حاکمیت اعلیٰ مکمل خود مختاری یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے ذات کے پاس ہے. باقی نہ کوئی حکومت، نہ کوئی اسٹیٹ، نہ کوئی ریاست وہ مکمل خود مختار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کچھ قوانین دیے ہیں، اس کے تحت ہم زندگی گزاریں گے. پھر قانون کے دائرے میں یہ بندوق نہیں ہے، بندوق جب ہی کسی کو ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو غرور بالکل سر کو چڑھ جاتا ہے. اگر مسئلے اس معاشرے میں بنے ہیں تو اس وقت بنتے ہیں جب ہاتھ میں بندوق آتا ہے. لہذا قانون کے دائرے میں اگر کسی کے ہاتھ میں بندوق تمایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ سخت قوانین بھی لاگو کیے جائیں تاکہ اس بندوق کا استعمال صحیح ہو. اجمل صاحب فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں، فاٹا کے لوگوں نے انتہائی تکالیف برداشت کی اور ابھی بھی برداشت کر رہے ہیں. میرے اپنے حلقے نے، مسعود قوم نے انتہائی قربانیاں دی، بے مثال قربانیاں دی. تاریخ اس کے بیان سے قاصر ہیں. میں اس کی ابھی کل ایک واقعہ ہوا، لینڈ مائنز کے جو دھماکے وہاں ہوتے ہیں، لینڈ مائنز جو پڑتے ہیں تو اس میں تقریباً جو ریکارڈ پر ہیں 174 واقعات ہوئے. 174 واقعات. کل ایک 12 سالہ بچی گھر سے بکریاں چرانے کے لیے نکالتی ہے، وہ بچی لینڈ مائنز کا واقعہ ہوتا ہے، وہ پاؤں سے معذور ہوتی ہے. وہ پیر اور یہ 28 تاریخ کو، یہ کل تو 30 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا. اسی مئی کے 28 تاریخ کو بھی ایک واقعہ ہوا ہے، وہ میرے پاس نام لکھے ہوئے ہیں. ایسے ہی 275 افراد جو ریکارڈ پر ہیں وہ ان لینڈ مائنز کے شکار ہو چکے ہیں. اس میں بے ہاتھ و پا ہو چکے ہیں، کافی سارے تو شہید بھی ہو چکے ہیں. میں یہاں کچھ یہ نمونے کے لیے لایا ہوں تاکہ دیکھ لیں، ویسے تو ریکارڈ پر نہیں لایا جاتا ہے یہ، تاکہ یہ واقعات ہوئے، لینڈ مائنز کے یہ شکار لوگ ہیں. لہذا خدا را میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں، عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہاں پولیس بھی ابھی بحال ہوئی ہے. یہ ریاست کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کی صفائی عمل میں لائی جائے؟ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے ریاست کے لیے تاکہ اس کی صفائی عمل میں لائی جائے اور مزید ہزاروں لوگوں کی جانیں محفوظ ہو سکے. اگر یہاں تو کوئی ریاستوں کی جنگ نہیں لڑی گئی، ملک میں ایک مختصر ٹولے کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف ہماری ریاست میں ایک چھوٹی سی جنگ لڑی ہے. اس جنگ کے
کہ ہم کب تک اس کے نتیجے بھگتے رہیں گے، کب تک اس کی سزا ہمیں ملتی رہے گی۔ خدا را میری یہ گزارش ہے، عرض ہے، منت ہے، سماجت ہے، یہ میرا فرض ہے، میرا ذمہ ہے، میں پھر بھی آواز اٹھاؤں گا، اور میں آج آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری آواز ذمہ داروں تک پہنچانے میں میری مدد فرمائی، اور میرے یہاں منسٹر حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سے منت سماجت کرتا ہوں، خدا را اس مسئلے پر سوچیں۔ اصل ذمہ دار یہ اسمبلی ہے۔ یہاں اگر ہمارے ساتھ آج یہ واقعات ہو رہے ہیں، منتخب نمائندہ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس اسمبلی ہی نے اپنے نمائندوں کا وقار کمزور کیا ہوا ہے۔ کیا حکومت کے نمائندے بیوروکریسی کو استعمال کر کے اپوزیشن کے نمائندوں کی وہاں عزت دفتروں میں کی پامالی نہیں ہوتی ہے؟ یہاں کوئی اور انسٹرکشن ہمارے سامنے دی جاتی ہیں، پھر جب وہاں ہم سیکرٹری کے پاس، ڈائریکٹر کے پاس یا کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو فون پر کوئی اور انسٹرکشن ملی ہے، آج تو آپ کی حکومت ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ اس سے صرف اپوزیشن کے بینچوں سے تعلق رکھنے والے ممبران کی عزت مجروح نہیں ہوتی ہے، خدا کی قسم وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، خواہ وہ منسٹر ہو، خواہ وہ وزیر اعلیٰ ہو، سب سے پہلے اس کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ لہذا میری گزارش ہوگی کہ باقی پورے ملک میں اسمبلی کا وقار اس وقت بلند ہوگا جب اسمبلی اپنا وقار خود بلند کرے گی۔ یہاں ہم حکومت اپوزیشن والوں کو عزت دے اور اپوزیشن والے حکومت کو عزت دے، پھر ہماری عزت بحال ہوگی اور پھر ہمارا راج ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کنڈی صاحب، میرا خیال ہے آپ کل بات کر لیں تو بہتر ہے۔ جناب کامران منگے صاحب۔